الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش، عظمت و بزرگی اور بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، جب آپ نے فرمایا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا، بھلائی کا، تو فوراً صحابہ کرام نے عرض کیا کہ لمن یا رسول اللہ، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ و لکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے لیے خیر خواہی کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں. وہی لائق عبادت ہے اور اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے. اور اللہ کی کتاب قرآن کریم جو نصیحتوں کا ایک دفتر ہے، اللہ تعالیٰ نے
نصیحتوں کی تکمیل کے لیے بڑی بڑی آیتیں اتاری اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک نصیحت کرتے رہے، 1-2 دن نہیں، 2-4 سال 10 سال نہیں، 950 سال تک اپنی جان کھپاتے رہے کہ قوم دنیا والے لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن ان کے ظلم و زیادتی میں، عداوت اور نفرت میں، راہ فرار اختیار کرنے اور انکار کرنے میں زیادتی ہوتی گئی۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، کہ میری نصیحت تم کو کارگر نہیں ہو رہی ہے، نہیں نفع دے رہی، خواہ کتنا ہی میرا جی چاہتا تھا کہ میں تمہیں نصیحت کر دوں اور میری خیر خواہی کو تم قبول کر لو، جو دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو گمراہی میں ڈال دے گا، وہی تمہارا رب ہے، جب تم انکار و جحود کرتے رہو گے، وقت آئے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تمہارے دلوں پر مہر، آنکھوں پہ پردہ، کانوں پہ پردہ اللہ ڈال دے گا، ہدایت کے راستے سے مسدود بند ہو جائیں گے، لاک کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور تم کسی بھی طرح سے پھر کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، اور سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ 950 سال تک نصیحت اور خیر خواہی کے بعد قوم سے کرتے رہے۔ پورا واقعہ نوح علیہ السلام کا سورہ نوح میں موجود ہے۔ یہی حال تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا کہ خیر خواہی کرو ایک دوسرے کے ساتھ، بھلائی کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی خیر خواہی کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں، حجۃ الوداع میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام و صحابیات کے سامنے یہ سوال کیا تھا، کیونکہ غار حرا کی تنہائی سے نکل کر اور پورے 23 سال تک آپ دین اسلام کی خدمات انجام دیتے رہے، پھر مکہ سے نکال دیے گئے، مدینہ منورہ پہنچے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور سن 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج زندگی کا۔ اس آخری حج میں آپ نے اپنے قوم کے لوگوں سے، امت کے افراد سے پوچھا الا هل بلغت، میری امت کے افراد کیا میں نے تبلیغ کر دی، تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو پورے مجمع سے، 1.25 لاکھ کے مجمع سے ایک آواز، قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے رسول آپ نے حق تبلیغ ادا کر دی اور اللہ کی امانت کو پوری طور سے ہم تک پہنچا دیا، ونصحت اور نصیحت مکمل کر دی۔ خیر خواہی جتنا ہونی چاہیے ایک انسان کو انسان کے ساتھ، ایک نبی کو امتی کے ساتھ، وہ آپ نے کر دکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا کہ میں نے نصیحت مکمل کر دی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی باتوں کو آپ پڑھیں اور دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے بارے میں کتنے اسباق، کتنے انداز، کتنے دروس ارشاد فرمائے۔
آج انسان تو مطلب پرست ہو گیا ہے، رو رو کر قرضہ لے گا، اس کے بعد غائب ہو جائے گا، بھاؤ تاؤ کچھ کرے گا، بیچے گا کسی کے ہاتھ۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو سماج میں آپ سب جانتے ہیں، اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، آپ کو اللہ کا رسول مانیں، آپ پر ایمان لائیں، آپ سے محبت کریں، آپ کی اطاعت و اتباع کریں، اور اسی طرح سے آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کے رسول سے بولے ائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے اماموں سے، خلفائے راشدین سے، خلفاء سے جو ہمارے حاکم وقت ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عام لوگوں کے ساتھ، یہ ہم لوگ عوام بیٹھے ہیں اس حدیث پاک کو سن رہے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، نماز کی ادائیگی کا، زکوٰۃ دینے کا، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا، ہمدردی کا، اچھے سلوک کا۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بارہا آ چکا ہے، ذہنوں میں نہیں ہے تو میں اعادہ کر رہا ہوں، لوٹا رہا ہوں، کہ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ گھوڑا لے آؤ۔ وہ گئے اور 200 روپے میں لے آئے۔ دیکھتے ہی انہوں نے کہا تو گھوڑا قیمتی ہے، کیسے لائے تم؟ کہا اللہ کہ اے آقا، آدمی بہت، اس گھوڑے کا مالک بہت غرض مند تھا، بہت ضرورت مند تھا، اس کو پیسے کی سخت ضرورت تھی، اس نے مجبور چار ناچار اس نے مجھے 200 روپے میں دے دیا۔ کہا نہیں، یہ گھوڑا تو 400 روپے لائق۔ پھر اس مالک سے ملے تو کہا اتنے سستا کیوں دے دیا؟ کبھی ہمیں ضرورت تھی، غرض تھی پیسے کی، ہوتا ہے بھائی۔ جب اس کو سوار ہو کر اس پر چلے اور چلائے گھوڑے کو ہر طرح انداز سے، تو کہا یہ تو 600-800 لائق، اس کو 800 روپے دیے۔ انہوں نے پوچھا، گھوڑے کے مالک نے پوچھا کہ ہم تو بیچ چکے تھے، آپ نے اتنے پیسے پھر دوبارہ تیبارہ ملا کے کیوں دیے؟ انہوں نے بتلایا میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی ہے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا۔ آپ پیسے کے ضرورت مند تھے، آپ نے اپنی چیز کو سستی بیچ دی، تو یہ تو بھلائی کی بات نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کتنا لحاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے تھے، اس کو بھی ساتھ میں رکھیے۔ ایک ایک پوائنٹ پر صحابہ کرام نچھاور ہو جاتے تھے۔ آج سننے کے باوجود ہر امیر غریب مطلب کی دنیا کا، اور کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی کو 2 لقمہ کھانا کھلائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ اس سے کام لینا، اللہ کے لیے نہیں۔ میرے دوست اور بھائیو، آپ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی ہیں، دعوے دار ہیں۔ تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر نچھاور ہو جائیں اور اپنے احساس و فکر کو اور انداز سوچ کو بدل ڈالیں۔ قرآن دعوت دے رہا ہے، احادیث نبویہ تم کو پکار رہی ہے، اور ہم ہے کہ راہ فرار اختیار کے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ نصیحت کرتے کرتے کبھی کبھی انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر عوام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جب اللہ کی مار پڑتی ہے، ڈنڈا پڑتا ہے،
تب چیخ اٹھتا ہے یا اللہ رحم فرما۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے وضو کے پانی کو دوڑ کر کے لپک کر ہاتھ پھیلا کر لے کر اپنے سینے پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ملنے لگتے تھے، برکت کے لیے۔ حق تھا، یہ حق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع فرمایا۔ وہ یہ پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ چھینا جھپٹی ہمارے وضو کے پانی کا کیوں کرتے ہو؟ کہ حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول، آپ سے محبت، اللہ سے محبت کی وجہ سے ہم آپ سے کرتے۔ بتلا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش نہیں ہوئے، اس پر ان کو شاباشی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرے تو فلیصدق حدیثہ اذا حدث، تو سچ بات بولے جب گفتگو شروع کرے، سچ بولے جب گفتگو شروع کرے۔ ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، اور امانت جب اس کے پاس رکھی جائے تو پورا واپس کر دے اور اس کی حفاظت کرے۔ ہم نے ایک بات آپ سے امانتاً رکھی، آپ تیسرے سے نہ کہیں، ہمارے آپ کے بیچ رہ جائے، یہ بھی امانت ہے۔ امانت بہت بڑی اور بہت اونچا معنی رکھتا ہے۔ روپے، پیسے، چاندی، سونے، یہی خالی امانت نہیں ہوتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَارَ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو سب سے زیادہ کٹھن اور اہم ہے۔ ایک انگل زمین، 4 انگل زمین نالی نابدان کی بنیاد پر قتل ہو جاتا ہے۔ بہت دنوں تک، ایک زمانے تک مقدمات چلتے ہیں، نتیجہ آخر میں صلح۔ اتنے روپے میں آدمی 2-4 بیگھہ زمین خرید لے، اس 2-4 انگل نالی اور زمین کی بنیاد پر، مگر اپنے دل کے اندر کچھ ہو مادہ اسلامیت کا تب تو، اور ہے کچھ نہیں، زیرو ہیں ہم بڑے کہ تم بڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، عمل کی۔ ہم جو پیغام لے کے آئے اس پر عمل کرو، یہ محبت کی دلیل ہے۔ دامن چومنا، ہاتھ چومنا، پانی کو لے کر کے جسم پر لپیٹنا، ملنا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے محبت کی۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو آگے رکھا۔ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کم سے کم تو نہیں، زیادہ سے زیادہ تو نہیں، لیکن 40 سال گزر گئے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے، آپ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ ایسے لوگ ہیں کہ واقعی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے نگاہوں پہ پردے ہیں، دلوں پہ مہر ہیں، کان میں ڈانٹ بھرے ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، میرے بھائیوں، میرے صحابہ، تم ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ سوال آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو بات سمجھ میں آئی، ہم ظالم کے ساتھ کیا مدد کریں؟ جب وہ ظالم ہے تو اس کے ساتھ کیا مدد ہوگی ہماری؟ تو اور ظالم ہو جائے گا۔ جیسے آج کل ہے نا، پیسہ والا ہے، ظالم ہے، اس کا ساتھ دینے والے بہت مل جاتے ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے بھیا لاگی ضرورت ہے بتاؤ، لاٹھی ڈنڈا، دامے درمے قدمے سخنے، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔
اور مظلوم کو دیکھیں گے تو آنکھیں چرائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا مظلوم کی مدد یہ ہے، ظالم کی مدد یہ ہے، ظالم کو روک دو ظلم سے، طاقت استعمال کرو، خبردار انگلی نہیں اٹھنی ہے، قدم آگے نہیں بڑھانا ہے، اس سے وہ گناہ سے بچ جائے گا، مظلوم کو ایک پرسکون زندگی مل جائے گی۔ کتنا فلسفیانہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت مکمل کر دی کہ ظالم کی مدد کرو، اس کو روکو ظلم سے، طاقت ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم جب کوئی منکر بات، حرام کام، ناجائز بات دیکھو تو فوراً اس کو اپنی طاقت سے روکو، پلہ بند کر کے گھر میں نہ گھس جاؤ، سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، طاقت ہے، خبردار یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں طاقت ہے، نہیں بس میں ہے تو زبان سے کہو، پھر بھی نہیں طاقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل میں اس کو برا مانو۔ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے زیادہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، ایمان کا سب سے زیادہ کمزور درجہ یہ دل میں مان لو۔ تو دل میں بھی اس طرح نہیں کہ دل میں اپنے برا مانو اور ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اس کو بائیکاٹ کر دو، بھائی معاف کرو، ہم آپ کے رویے سے ہم خوش نہیں ہیں، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، وہ بھی نہیں ہم سے ہو پاتا۔ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ظلم نہ کرے اور کسی کے حوالے بھی نہ ہونے دے کہ 10 ڈنڈا اس کو مار دو، لے جا کر کے پہنچا دو تھانے کوتوالی میں روپے پیسے کے ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، وہ اپنے بھائی کی ضرورت میں جب کوئی لگ جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اور من فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ لہ یوم القیامۃ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اور جو اپنے بھائی کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، کسی معاملے میں آسانیاں برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ قیامت کی پریشانی تو آپ ابھی سن چکے ہیں سابقہ خطبے میں کہ اس کے مناظر کیا کیا ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تمہاری مشکلات میں سے ایسے مشکل کو حل آسان کر دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی، اس کے مشکل کے وقت میں کام آئے تھے، اس کے لیے آسانیاں فراہم کی تھیں، وہ اللہ بھولتا نہیں، نہ بھولے گا، سارا معاملہ کیچ ہے۔ قربا میرے دوست اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا ایسے ہے جیسے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو بچانا، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور آج ہم نے کسی کے عیب کو دیکھا، بس بانٹنا شروع کیا، پورا پچھم اتر دکن ایک موبائل تو ہے ہی ہے، ارے آپ نے سنا نہیں ایسا ہو گیا، آپ نے سنا نہیں ایسا ہو گیا، آپ نے سنا نہیں ایسا ہو گیا، ارے اللہ ایسا ہو گیا، ہاں، بات چاروں طرف 1 منٹ میں دوڑ گئی۔ اور یہی نہیں، آل ورلڈ پیمانے پر بات پہنچ جاتی ہے، کہاں ہے لندن، کہاں ہے جرمن، کہاں ہے سعودیہ، کہاں ہے امارات، سب کوئی ایسا نہیں اللہ کا بندہ دل والا ہے، ضمیر والا ہے
کہ کسی مسلمان بھائی کا عیب سن کر کے یا دیکھ کر کے اس کو چپ چاپ سمجھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کا عیب دیکھو تو اس کو بدلو اپنے ہاتھ سے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں ماحول کچھ اور ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن مرآۃ للمومن، ایک مومن آدمی اپنے بھائی کے لیے، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ دیکھا ہے آپ نے؟ چہرہ اٹھا کے، آئینہ اٹھا کے چہرہ دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا بھائی، بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہیں۔ اور جتنے عیوب چہرے پر ہیں، بال کے اندر ہیں، اس کو آپ صاف کرتے جا رہے ہیں، اس کو آپ صاف کرتے جا رہے ہیں۔ آئینہ کسی سے نہیں کہتا، آئینہ اپنی جگہ خاموش ہے، اور ہم اپنے نقائص کو، یہاں داغ لگا ہے، یہاں کچھ لگا ہے، یہاں کچھ پھنسا ہے، آپ ایک ایک کر کے صاف کر رہے ہیں۔ آئینہ نہیں کسی سے کہتا ہے۔ آپ مسلمان کو دیکھیں، وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیر خواہی کی بات کرتا ہے، صلہ رحمی کا کام کرتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے کچھ تو نصیحت لے لیں۔ آئینے میں آپ، مسلمان کے آئینے میں، مومن کے زندگی میں آپ جو ہے توجہ کر کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ بس آپ اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، ہم سے روزہ چوک ہو جاتا ہے، روزے رکھنے لگیں، ہم سے خیرات و برکات نہیں ہو پاتی ہیں، وہ ہونے لگے۔ یعنی مومن سے نصیحت لے لیں، جیسے شیشہ سے آپ، آئینہ سے آپ منہ دیکھ کر کے آپ اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں، ایسے سنوار لیجئے آپ مومن کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو، میرے دوستو، آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں رکھ دو، زمین آسمان بھی رکھ دو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے مقابلے میں وہ پسنگا کے برابر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اربع من السعادہ، چار چیزیں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے خاص طور سے بہت ہی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ اب نیک بیوی کی تعریف میں ٹائم لگے گا۔ والمسکن الواسع، کشادہ گھر، آپ بھی رہیں، بال بچے بھی رہیں، مہمان آ جائیں تو وہ بھی رہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ والجار الصالح، نیک پڑوسی، اور والمرکب الحنی، نرم سواری، تابع دار سواری، آرام دہ سواری، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ہاتھی بھی استعمال ہوا ہے، ہوتا ہے۔ یہ سب بدکنے والے، آپ کو اوپر سے گرانے والے کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا نہ ہو، تابع دار ہو، فرما بردار ہو۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں تو اطاعت و تابع داری کا سر جھکا لے، اشارہ کرے تو بیٹھ جائے، پیٹ خالی کر دے۔ اس سواری کا ذکر ہے جو اونٹ گھوڑے کا دور تھا، نرم سواری، آرام دہ سواری۔ آج تو جس سواری پہ آپ بیٹھتے ہیں کہ کمر اندر چلی جائے، اتنا نرم ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میرے دوستو، وہ آپ کو منزل تک آرام سے پہنچا دے، بیچ میں خراب نہ ہو اور کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ غرضے کہ آپ نے چار چیزوں کو سعادت میں سے شمار فرمایا ہے، اور ایسے ہی آپ نے فرمایا بڑی ہی بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو چار چیزیں ایسی پائیں کہ گھر تنگ ہو، نہ اپنے لیٹنے بیٹھیں، نہ مہمان کے، نہ بیوی بچوں کے، سواری اتنی بھڑکیلی اور گندی ہو کہ منزل تک نہ پہنچا سکے، عورت اتنی ناقص ہو کہ ہر دم لڑائی جھگڑا مار پیٹ۔ غرض ہے کہ اس کو آپ نے انسان کے لیے بدبختی بدنصیبی کا
حوالہ دیا ہے، فرمایا ہے۔ آپ اس بات کو سن لیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کہ وہ مومن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ مومن نہیں، لیکن قسم آپ نے کھا لیا 3 بار۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بد نصیب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ یامن جارہ بوائقہ، جس کی شرارت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اور قسم کھا کے آپ نے فرما دیا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ۔ اظہار ہمدردی، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرتے کرتے مدینہ کے باہر چلے گئے۔ میدان میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں ایک آدمی باہر بیٹھا ہے۔ پوچھا بھائی یہاں کیسے بیٹھے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کون؟ کہا ارے جاؤ اپنا کام کرو، آپ کے بس کی بات ہے۔ کہ نہیں بتاؤ تو، کچھ مجھے بتاؤ تو بھائی۔ تو کہا میری بیوی کے خیمے کے اندر درد ذہ ہو رہا ہے، بچہ پیدائش کا موقع ہے، کوئی خاتون بھی ساتھ میں نہیں ہے، اور ہم مرد آدمی کچھ کر نہیں سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ فوراً لوٹ کے آئے، ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کہا نیکی کا وقت آ گیا، ضرورت کے سامان اٹھاؤ، جلدی چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، علی کی نواسی، وہ نہیں علی کی بیٹی، فوراً کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا تم سامان لو، ضروری ایسے ایسے لے کے پہنچے وہاں۔ اندر ام کلثوم رضی اللہ عنہ داخل ہوئی، تھوڑی دیر محنت کر کے اور ہمدردی دلا کر کے، محبت اور ہمت دلا کر کے گزرا کہ چھوکڑا پیدا ہوا، لڑکا۔ اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین ساتھی کو بتلا دیجئے لڑکا ہوا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اس بات کو، دایا کا کام کر رہے 24 لاکھ مربع میل کے فاتح عمر فاروق کی بیوی نیکی کے لیے، خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے، ایسے نہیں جیسے آج کل کی دنیا کے لوگ آرام سے اپنی خوابگاہوں میں سوتے ہیں، کوئی مرے یا کھپے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مبارکباد کہا میں نے ان کا سارا کام کر دیا، کھانا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر کھانا پکانے لگے۔ کھانا تیار ہوا، کھانا اندر گیا، کھانا کھلایا گیا، اور اس کے بعد واپس چلے آئے۔ جنگ یرموک میں ایک صحابی نے سوچا کہ کچھ پانی کا چھاگل لے، مشک لے، جا کے زخمیوں کا حال دیکھیں، پانی کا اہم ضرورت ہے۔ گئے سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس، عمرو بن ابی الحشام کے پاس، وہ قریب المرگ تھے، تڑپ رہے تھے۔ پوچھا پانی؟ اشارہ ہاں۔ اتنے میں بغل سے آواز آئی الاتش، پیاس۔ انہوں نے فوراً ہٹایا کہ جا کے ان کو پانی پلاؤ۔ وہ بھاگ کے وہاں پہنچے تو بغل سے پھر تیسرے نے آواز الاتش، پیاس، پانی۔ تو انہوں نے فوراً کہا وہاں جاؤ، اپنی جان کی نہیں، اپنے حلق کو ترک کرنے کے لیے نہیں، وہاں جاؤ۔ وہاں گئے تو انتقال کر گئے۔ یہاں لوٹ کے آئے بھی جان جانے آفرے کے حوالے کر دیا۔ ان کے پاس آئے اپنے بھائی کے پاس تو وہ بھی موت کے حوالے ہو چکے تھے۔ اس سے کٹھن موقع کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم دسترخوانوں پہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں، مرغن کھانوں میں، ٹھنڈا پینے میں، اور تمام چیزوں، بیٹھے ہوئے لوگوں کا کوئی خیال نہیں۔ کیا ہے ہماری زندگی؟ کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کھوکھلی ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الرحیم، عبد الکریم کے نام پہ بھلے زندہ ہیں، گوشت خوری کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، مگر اسلامیات اور اسلام کی کوئی بو ہمارے آپ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی انسانوں کے ساتھ خیر خواہی میں گزری ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں،
مگر انہوں نے نصیحتوں کا انبار لگا دیا۔ اب جب قوم نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ دعا کہ اے ہمارے رب اس زمین پر کوئی کافر چلتا پھرتا نہ چھوڑ، اگر کوئی اولاد یہ جنیں گے تو وہ بھی کافر فاسق فاجر ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند نصیحتوں کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی اور تاریخ کے آئینے میں میں نے آپ سے عرض کیا، ذکر کیا، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو نصیحت حاصل کرو، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔